أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ الانعام کی آیت نمبر 92 سے لے کر 95 تک ہے، 4 آیات ترجمات پر مشتمل ہے۔ اس میں گفتگو کا آغاز ہے ان لوگوں کے رد اور ان پر ملامت سے جو قرآن پاک کے وحی ہونے کا انکار کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں پر کبھی بھی کوئی اپنا پیغام نہیں اتارا، اور دوسرا وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی اتاری ہے یا ہم بھی کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں، اور پھر اور چونکہ یہ جرم بہت بڑا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ وحی کا انکار یا اللہ رب العزت پر جھوٹ بولنا، تو مرتے وقت ان کی جو کفارت ہوگی اور جو سختی ان کے اوپر ہوگی اس کا حال بیان کیا گیا ہے۔ تو فرمایا وما قدر اللہ، نہ قدر پہچاننی انہوں نے اللہ کی حق کا قدر ہی، جیسے حق تھا اس کی قدر کا۔ اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، ما انزل اللہ، نہیں اتاری اللہ رب العزت نے، علی بشر، کسی آدمی پر، من شیء، کوئی چیز، یعنی وہی۔ قل، آپ فرمائیے، من انزل الکتاب، کس نے اتاری تھی وہ کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، جو لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، نوراً، جو سراسر نور تھی، وہدن، سراپا ہدایت تھی، للناس، لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ، تم نے بنا لیا ہے اسے، قراطیس، الگ الگ کاغذ، تبدونہا، ظاہر کرتے ہو اسے، وتخفون کثیرا، چھپا لیتے ہو اس کا بہت سا حصہ۔ وعلمتم، تمہیں سکھایا گیا، ما لم تعلموا، جو نہ تم جانتے تھے، ما لم تعلموا انتم، جو تم نہیں جانتے تھے، ولا آباؤکم، نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ قل اللہ، آپ فرمائیے اللہ رب العزت، ثم، پھر، ذرہم، چھوڑ دیجئے انہیں، فی خوضہم، کہ وہ اپنی بےہودہ باتوں میں، یلعبون، کھیلتے رہیں۔ وہذا کتاب، اور یہ قرآن کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو، مبارکن، ببرکت ہے، مصدقن، تصدیق کرنے والی ہے، الذی بین یدیہ، اس وحی کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی، ولتنذر ام القری، اس لیے تاکہ ڈرائیں آپ مکہ مکرمہ والوں کو، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، والذین یؤمنون، اور جو ایمان لائے، بالآخرۃ، آخرت کے ساتھ، ویؤمنون بہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی، وہم علی صلاتہم، اور وہ اپنی نمازوں کی جو حافظون، پابندی کرتے ہیں۔ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے، ممن افتری علی اللہ، جو بہتان باندھے اللہ پر، کاذبا، جھوٹا، او قال، یا کہے کہ اوحی الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ نہیں بھی وحی کی گئی اس کی طرف کچھ بھی۔ ومن قال، اور اس سے بڑا کون ظالم ہے جو یہ کہے، سأنزل، میں بھی نازل کروں گا، مثل، ایسا ہی، ما انزل اللہ، جیسے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ولو تری، کاش تم دیکھو، اذ الظالمون، جب ظالم لوگ، فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے، والملائکۃ، اور فرشتے، باسطوا، بڑھا رہے ہوں گے ان کی طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھ، اخرجوا، اور کہیں گے کہ نکالو، انفسکم، اپنی جانوں کو، الیوم تجزون، آج تمہیں دیا جائے گا عذاب الہون، ذلت کا عذاب، بما کنتم، اس وجہ سے، تقولون، جو تم بہتان لگایا کرتے تھے، علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق، نہ حق، وکنتم عن آیاتہ، اور تم اس کی آیتوں کو ماننے سے، تستکبرون، تکبر کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور بے شک آگے ہو تم ہمارے پاس، فرادا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم، جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں، اول مرہ، پہلی مرتبہ، وترکتم، اور تم چھوڑ آئے ہو، ما خولناکم، جو ہم نے عطا فرمایا تھا تمہیں، وراء ظہورکم، اپنے پیچھے، وما نرا، اور ہم نہیں دیکھتے معکم، تمہارے ساتھ، شفعاءکم، تمہارے سفارشیوں کو، الذی زعمتم، جن کا مطلب تم خیال کرتے تھے، کہ انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے معاملے میں تمہارے شریک ہیں، وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔
لقد تقطع بینکم، بے شک ٹوٹ گئے تمہارے سارے رشتے، وضل عنکم، اور کھو گئے تم سے ما کنتم تزعمون، جو تم دعوے کیا کرتے تھے۔ اب جہاں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، نہ قدر پہچانی انہوں نے اللہ کی جیسے حق تھا اس کی قدر پہچاننے کا۔ اس کے آگے جو گفتگو ہے وہ وحی الہی کا انکار کرنے کی کے متعلق ہے، اور اس بات کا انکار کرنے کے متعلق ہے کہ اللہ بشر کو نبی نہیں بنا سکتے اور بشر پر اپنا کلام نہیں اتار سکتے۔ اب چونکہ بشر پر وحی نازل کرنا، اسے نبی بنانا، اپنا کلام اتارنا، یہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو وہ اپنے بندوں پہ کرتا ہے۔ اب جو اس کا انکار کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ناقدری کر رہے ہیں، اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ بشر کے اوپر یہ کرم نوازی کرے اور بندے کہیں گے نہیں کی۔ اس پس منظر میں یہ جملہ ہے وما قدر اللہ حق قدری، تو انہوں نے قدر نہیں پہچانی اللہ کی جیسے اس کی قدر کرنے کا، قدر پہچاننے کا حق تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کوئی بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے وہ بندے کے اوپر ہو، ذاتی طور پہ، اجتماعی طور پہ، یا کسی ایک ہستی کے اوپر جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، تو اس کی قدر نہ کرنا یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ اللہ رب العزت اس پہ ناراض ہے کہ میں نے ان کے اوپر کرم نوازی کی اور یہ میری نوازی کی قدر نہیں کر رہے، میری قدر کو پہچان نہیں رہے۔ تو بے شمار لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں پر جو کرم نوازیاں کی ہیں، انہیں عظمتیں دی ہیں، شانیں دی ہیں، وہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کو، نیک بندوں کو اللہ رب العزت نے جو شانیں عطا کی ہیں وہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جو بھی عظمت دے، جو بھی شان دے، جو بھی کرم نوازی فرمائے، ہمارا کام ہے اسے تسلیم کرنا، اسی میں اللہ رب العزت کی نعمت کا شکرانہ۔ اب دیکھیں انسانوں میں سے اگر کسی پہ اللہ کی کرم نوازی ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ انسانوں کی ہو رہا ہے، اس میں عزت سب انسانوں کی ہے۔ تو یہ جو انکاری کے معاملات ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کی ناشکری پر مشتمل ہیں۔ تو فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، نہ قدر پہچانے انہوں نے اللہ کی جیسے حق تھا اس کی قدر پہچاننے کا۔ اب بطور خاص اس آیت طیبہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب قرآن پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور مکے کے مشرکین نے کو یقین نہ آیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو کسی بندے کے اوپر نازل کرے، اس سے اپنا نبی بنائے، تو انہوں نے کہا جی مدینے کے یہودیوں سے پوچھتے ہیں، ان کے پاس پہلے سے کتاب موجود ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں۔ جب وہ ان کے پاس آئے کہ بھائی ہمارے ہاں ایک آدمی ہے اور انہوں نے کہا کہ میرے اوپر اللہ نے وحی اتاری ہے اور میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں۔ اب یہودیوں کو تو سب علم تھا، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جانتے بھی تھے، ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں بھی موجود تھی، اب ان کے ہاتھوں میں تورات بھی موجود تھی جو اللہ رب العزت نے اتاری ہے، لیکن انہوں نے حق کو چھپانے کے لیے صاف انکار کر دیا، کہا نہیں جی ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر وحی نازل کرے، اسے اپنا نبی بنائے، انسان کا اور اللہ کا تو بڑا فاصلہ درمیان میں، یہ کیسے ممکن ہے۔ اب یہودیوں نے مشرکین مکہ کو تسلی دینے کے لیے اور جھوٹ ان کی اس برائی میں ان کا شریک بننے کے لیے اس بات کا انکار ہی کر دیا کہ یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی بشر کو نبی بنائے اور اس کے اوپر وحی اتارے۔ تو ان کا رد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اذ قالوا، کب انہوں نے قدر نہیں کی، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، نہیں اتاری اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز، یعنی کوئی وحی وغیرہ اللہ نے کبھی کسی آدمی پر نہیں اتاری۔ اب یہودیوں کے منہ سے اس طرح کی بات یہ بہت بڑا بہتان تھا۔ قل، آپ پوچھئے، من انزل الکتاب، کس نے اتاری تھی وہ کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، جسے لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، نوراً، وہ سراسر نور تھی، وہدی للناس، اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیس، تم نے بنا لیا اسے الگ الگ کاغذ، تبدونہا، ظاہر کرتے ہو اسے، وتخفون کثیراً، اور چھپا لیتے ہو اس کا بہت سا حصہ۔ فرمایا کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان پر کبھی کوئی وحی نہیں اتاری، تو ذرا جواب دو نا، جو کتاب تم اپنے ہاتھ میں لیے پھرتے ہو تورات، یہ کس نے اتاری تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اسے تو تم تسلیم کرتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کتاب لے کے آئے ہیں، تو پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی کا نزول، اس کا تم کیسے انکار کرتے ہو؟ پھر آگے تورات کی خوبیاں بھی بیان کی کہ وہ نور تھی، سراپا ہدایت تھی لوگوں کے لیے، لیکن تمہاری بدقسمتی اور تمہاری بدبختی ہے کہ تم نے اسے ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے، یعنی
بجائے اس پر عمل کرتے، بجائے اس کے سے ہدایت حاصل کرتے، تم نے اس کے احکامات میں تد و بدل کر دیا، اور اسی کتاب کی وجہ سے تم گروپوں میں بدل گئے، اور کچھ حصے تم نے اس کے چھپا لیے اور کچھ تم اس کے حصے زائد کرتے ہو۔ پھر فرمایا یہ مذمت کی گئی ہے ان کی، جو اپنی کتاب کو وہ خواہشات کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، تمہارے باپ دادا جانتے تھے، اسی کتاب کے ذریعے، اس نبی کے ذریعے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو بعد کے انبیاء جن پر ہم نے وحی اتاری تھی۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اللہ، وہ تو اللہ نے اتاری تھی۔ اب جواب بھی ارشاد فرمائیے کہ اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کرم نوازیاں ہو چکی ہیں۔ ثم ذرہم، پھر چھوڑ دیجیے انہیں فی خوضہم، تاکہ وہ اپنی بےہودہ باتوں میں یلعبون کھیلتے رہیں۔ یعنی اب ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، حق واضح کر دیا آپ نے، اب انہیں چھوڑ دیجیے، خود اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ پھر اس کے بعد جس طرح تورات کی عظمتیں اور خوبیاں بیان کی ہیں، اب قرآن پاک جس کا بطور خاص وقت انکار کیا جا رہا تھا، اس کے کمالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ قرآن کتاب ہے، ہم نے اتارا ہے اس کو، مبارکن، بڑی بابرکت ہے، مصدقن، تصدیق کرنے والی ہے، الذی بین یدیہ، اس وحی کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور یہ نازل اس لیے ہوئی تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو، ومن حولها، اور اس کے جو ارد گرد ہیں۔ اب یہ قرآن پاک جو نازل ہوا، فرمایا اس کی ایک شان یہ ہے کہ یہ مبارک ببرکت ہے۔ اب برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تھوڑی چیز کا زیادہ ہو جانا، کسی چھوٹی چیز کا بڑا ہو جانا۔ اب امت مسلمہ کی قدر اس بات سے بھری پڑی ہے، اور ہر بندہ اس بات سے آگاہ ہے کہ قرآن پاک کی جو صفت ہے مبارک، اس کی کتنی برکتیں ظاہر ہوئی ہیں کہ عرب کے ان پڑھ سربان اس کی برکتیں حاصل کر کے بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ بنے ہیں، اور عظیم قوموں کی زمام اقتدار ان کے ہاتھ میں آئی ہے، اور ساری دنیا عدل و انصاف، پاکیزگی اور تقوی کے نور سے جگمگا اٹھی ہے۔ جو ایک ایک کوڑی کے لیے انسانی جان گزارا کر دیتے تھے، وہ اتنے سیر چشم اور دل کے غنی ہو گئے ہیں کہ کسرا کے محلات کی ثروت، دولت اور بیش قیمت ساز و سامان ان کی حفاظت میں جب مدینے پہنچایا جاتا ہے تو ایک سوئی میں بھی خیانت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہے؟ اسی کتاب کی برکتیں ہیں جو دنیا پہ ظاہر ہوئی ہے۔ فرمایا یہ اتاری ہے، اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں جو ان کی تصدیق کرتی ہیں۔ ظاہر سب جو اللہ کی طرف سے وہی ہے، ایک وہی دوسری وہی کی تصدیق کرنے والی ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ اتاری گئی ہے کہ آپ ام القریٰ، مراد مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ والوں کو آپ ڈرائیں، اور اس کے گرد و نواح، مطلب یہ کہ یہ پوری دنیا کے لیے باعث ہدایت بن کے آئی ہے، باعث انذار بن کے آئی ہے۔ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ، ام القریٰ کا مطلب ہے بستیوں کی ماں۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر ہوا، جو سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے، دنیا کا سب سے پہلا شہر مکہ مکرمہ یہاں پہ بنا ہے، اور اسی جگہ سے سمندروں پر زمین کی تخلیق ہوئی ہے، پہلے سمندر سے پھر زمین کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس کا پھیلاؤ اسی جگہ سے عمل میں آیا ہے۔ ساری یہ بھی مطلب، یہ بھی ام القریٰ کہنے کا مطلب ہے کہ روئے زمین کے لوگ، ساری دنیا کے لوگ حج و عمرہ کے لیے اور دشمن سے امان حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، ببرکت جگہ ہے، تو اس لیے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا والذین یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں آخرت کے ساتھ، یؤمنون به، وہ اس قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا اب رد ہو رہا ہے ان کا جو خود جھوٹا دعویٰ کرے وہی کا کہ ہمارے اوپر بھی قادیانی تھا، یہ اس کا منکرین نبوت تھے۔ اب ان لوگوں کے رد ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو کتنا غضبناک ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ کون اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، اور کون زیادہ ظالم ہے اسے جو بہتان باندھے اللہ پر کذبا، جھوٹا، او قال، یا کہے اوحی الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف، ولم یوحی الیہ شیء، حالانکہ نہیں وحی کی گئی اس کی طرف کچھ بھی۔ ومن قال، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ سأنزل مثل ما انزل اللہ، جو کہے کہ میں بھی ایسے ہی کلام نازل کروں گا جیسے اللہ نے کلام نازل کیا۔ ہاں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، کفر ہے، گستاخی ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، کاش تم دیکھو جب یہ ظالم لوگ فی غمرات الموت، غمرات موت کی سختی میں، جب یہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے بڑھا رہے ہوں گے ان کی طرف اپنے ہاتھ،
اخرجوا، اور کہیں گے کہ نکالو اپنی جانوں کو، انفسکم اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں دیا جائے گا ذلت کا عذاب، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے کہ تم بہتان لگاتے تھے اللہ پر حق، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ رب العزت کی آیات کو ماننے سے تکبر کرتے تھے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، بے شک آگے ہو تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے، دنیا میں تھے تو 4 لوگ تمہارے ساتھ تھے، اپنے جھوٹ کو بھی سچا ثابت کرنے کے لیے تمہاری چوٹی کا زور لگاتے تھے، آج اکیلے آگے ہو، آج کوئی تمہارا معاون نہیں ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، بے شک آگے ہو تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی مرتبہ، وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنے پیچھے، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو جن کے متعلق تم خیال کرتے تھے کہ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں، بتوں کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں جو تم نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا جھوٹا، اور تم سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک بھی ہیں اور ہمارے سفارشی بھی ہیں، اللہ نے ہمیں دوزخ میں ڈالنا چاہے گا بھی تو یہ ہمیں چھڑا لیں گے، کہاں ہیں آج تو وہ نظر نہیں آ رہا، لقد تقطع بینکم، بے شک ٹوٹ گئے تمہارے سارے رشتے، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور کھو گئے تم سے جو تم دعوے کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی بے بسی کا اور ان کے آخرت کے عذاب کا عالم ہے، جو یہ کہا کرتے، جو اللہ رب العزت کی طرف جھوٹ منسوب کرتے تھے کہ ہمارے اوپر بھی اللہ رب العزت نے کوئی اتارا ہے، یا اللہ رب العزت کی طرف سے اتری ہوئی وحی کا انکار کرتے تھے اور شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت و حکمت کی بڑی باتیں ہیں، اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔